ہیں۔ سلیب کا منظر انسانی تاریخ کا سب سے دردناک اور ساتھ ہی سب سے بابرکت منظر ہے۔ رومی سپاہی ایک بے گناہ شخص کو مصلوب کر رہے تھے، نفرت اور حسد سے بھرے کھڑے تھے، ہجوم، مذاق اور کر رہا تھا۔ اسی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح ناصری کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو پھر بھی انہوں نے ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن بنی نوع انسان کی خاطر یسوع مسیح ناصری کو آج کے دن صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر، وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا، جس کی وجہ سے خدا اور انسان سارے کوئی درد نہ کھاوے، دکھ دیتے سارے کوئی درد نہ کھاوے، کہنے کتنے گئیاں اج شانہ تیریاں لئی جاندا، جھک کے خطاواں سبے میریاں۔ یہ دن ہمارے لیے بڑا مبارک ہے، کیونکہ آج کے دن ہمیں ہمارے گناہوں سے کیا ملی تھی؟ آزادی، نجات ملی تھی۔ بے شک خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، بڑا قیمتی لہو ہمارے لیے، گناہ کو پہچان کر ایمان کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اسی مجرم نے عاجزی سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے وہ عظیم وعدہ دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ لادانو سمجھا کے پھاڑ لیندے اودا منہ سر چوم جا کے، دیتے انہاں سارے کوئی درس نہ کھاوے، کہندے گئیاں اج شانہ تیریاں لئی جاندا، چک کے خطاواں سبے میریاں لئی جاندا۔ کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ گلگتا کی پہاڑی پر صلیبیں کھڑی تھی، آسمان اداسی چھائی ہوئی تھی، زمین عجیب خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تاریخ کا بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ آج اپنے خادم ہماری زندگیوں میں خدائے خدا تیرا کلام ہم سنتے ہیں میرے خدایا، جاننا خدا آج دن کے لیے، اس موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں زمین پر کھڑے لوگ مختلف جذبات میں مبتلا تھے، کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی خوف زدہ، اور چند لوگ تو آن رہے تھے۔ صلیب پر لٹکا وہ شخص جس نے دل تیری شکر گزاری سے برابر، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرنیا، اور تو چلتا پھرتا نظر اپنی کلیسیا کے خداوند، تو ایک ایک کو برکت دے، ایک ایک کو ٹچ کر، ایک ایک کو چھو، یسوع پاک اور مسا کر، ہاللویا، کیونکہ تو عزت بزرگی کی سجدے نہیں لائق دا باپ ہے، ہم تجھے سجدہ کرنے تیرے تو بغیر کسی کو سجدہ ہی نہیں کرتے یسوع جی۔ میں آپ کے سامنے 5واں صلیبی کلمہ پیش کروں گی۔ میں پیاسا ہوں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، گلگتا کی پہاڑی پر سورج دھندلی ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سناٹا، زمین پر موجود لوگ خوف ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ 7واں صلیبی کلمہ ہم پڑھیں گے،
اور اس کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور گھٹنے ہوں گے۔ اے باپ میں اپنی روح سونپتا ہوں۔ سبھی سر جھک جائیں خداوند کی۔ فرائیڈے نہیں کہلایا جا سکتا، بلیک فرائیڈے کہہ سکتے ہیں یا بیڈ فرائیڈے کہا جا سکتا ہے، بدقسمت فرائیڈے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن گڈ فرائیڈے ہی کیوں؟ گڈ فرائیڈے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے وہ موت جو ہمیں آنی تھی، وہ سزا جو ہم نے لینی تھی، وہ برائی یا لعنت جو ہم پر آنی تھی، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لی۔ وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لی۔ ہم نے جب مرنا تھا تو ہم نے زندہ نہیں ہونا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ہماری سزا بھی اپنے اوپر لے لی، ہماری موت بھی لے لی اور زندہ بھی ہو گئے۔ اور زندہ بھی اس طرح سے ہوئے کہ اگر آپ کو یاد ہو لازر کے بارے میں، تو لازر کفن کے ساتھ قبر سے باہر آیا تھا اور اس کو کفن کے ساتھ دیکھ کر یسوع مسیح رویا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوبارہ مرنے کے لیے قبر سے نکلا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کو، کفن کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ لیکن یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو وہ کفن کو کہاں پر رکھ کے آئے؟ قبر میں۔ وہ گناہوں کو قبر میں ہی دفن کر کے آئے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ اچھا جمعہ اس لیے ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے آزاد ہو گئے تھے، ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے اس قبر کے اندر دفن ہو گئے تھے۔ روحانی گناہ، روحانی جدائی جو خدا اور انسان کے درمیان ہو گئی تھی، وہ یسوع مسیح نے ختم کر دی، اور وہ پردہ جو کاہن اور خدا کے درمیان میں ہوتا تھا پاک ترین مقام میں، وہ پھٹ گیا، اور انسان اور خدا کی جو جدائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ بات جو ہے انسان کے لیے خوشخبری کا وسیلہ بنی، خوشی کی بات بنی، تو اس لیے انسان اس کو کہتا ہے گڈ فرائیڈے۔ اور یسوع مسیح نے اس کے ساتھ برکت دی۔ وہ برکت یہ تھی کہ تم اس سے بھی کام کیے تھے۔ یسوع مسیح وہ بڑے بڑے کام کیا ہے آج کل جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ تو پھر وہ کون سے کام تھے جو یسوع مسیح نے کہا؟ یہ بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج، غور سے سنیے گا۔ یسوع مسیح نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ دوبارہ مر گیا۔ یسوع مسیح نے جس اندھے کو بینا کیا تھا وہ دوبارہ مر کے دوبارہ اندھا ہو گیا۔ لیکن روحانی طور پر آج جب ہم خدمت کرتے ہیں اور کسی مردہ روح کو زندہ کرتے ہیں، کسی روح کو خدا کے لیے جیتے ہیں، تو وہ پھر مرنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روحانی طور پر یسوع مسیح میں ہم اس کو جیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پاتی ہے۔ جس کو ہم روحانی آنکھیں دیتے ہیں وہ پھر کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو یہ اس لیے گڈ فرائیڈے ہے کہ اس دن ہمیں یہ ساری برکتیں ملی تھی، ہمارے گناہ جو ہے وہ قبر میں دفن ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے خوشخبری کا دن ہے، اچھا دن ہے، اس لیے ہم اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ بھائی صاحب سلام۔